الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز مکرم محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، چونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم والفرقان الحمید کی 2 آیاتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے کس چیز کی طرف حکم دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمائیں گے، من الخوف والجوع، بھوک اور پیاس، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی اللہ تبارک و تعالی مال میں اور پھلوں میں کمی کرنے کی وجہ سے اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے وہ کتنا صابر ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے متعلق فرمایا: ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری جگہ میں فرمایا کہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر اس کا بے تحاشا اجر عطا فرماتا ہے۔ صبر کا معنی لغت میں صبر کہتے ہیں رکنے کو، یعنی خلاف شرع چیز سے اپنے آپ کو اور اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتا ہے کہ انسان مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، مصائب میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میرے مصائب ہیں، مجھ پہ تکلیف ہے، اے اللہ میرے ان مصائب اور میرے ان تمام تر تکالیف کو دور فرما۔ پھر صبر کہتے ہیں،
صبر کا ایک معنی ہے صبر طیبین، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ جو تکلیف اور پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، یہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے فلانے نے دکھ پہنچایا، میرے ساتھ فلانے نے یہ کیا، یہ نہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا کہ باپ بیٹے کو دکھ بتائے، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو، یعنی اس طرح اپنے بیمار حکیم کو یا بیمار ڈاکٹر کو اپنے علاج کے متعلق بتائے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پھیرے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ صبر کا دوسرا قسم زاہدین کا صبر ہے کہ جن کو تکلیف، مصیبت، پریشانیاں بھی آ پہنچے، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تقدیر پر خوش ہیں۔ تیسرا صبر کا قسم صدیقین کا صبر ہے کہ وہ کہتے ہیں جو مجھ پہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، غم آئی، میں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان تکلیف میں مبتلا کیا، مجھے آزمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے جو گناہ ہیں اس سے وہ مٹ جائیں گے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی مصائب اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے درجات بلند کر۔ تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس نعمتوں کا تو انبار ہے، نعمتیں تو بہت سارے ہیں، لیکن زبان میں گلے شکوے ہیں، میں پریشان ہوں، میں مصائب میں ہوں، میں فلانا ہوں، لوگوں کے در میں جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ نہ کرنا، اگر مانگنا ہے تو رات کے پہرے میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ جب بندے کے تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں سے کھلاتا ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم ادہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ایک پرندہ آیا میرے سامنے سے ایک روٹی اٹھا کے لے کے گیا، میں اس پرندے کے پیچھے جانے لگا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کر میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا یہ آخر ماجرا کیا ہے، میں نے دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک بڑی پتھر ہے، اس پتھر پہ ایک آدمی کو الٹا لٹا کر اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پرندہ اپنے پاؤں سے اس روٹی کو ٹکڑے بنا کر اس آدمی کے منہ کے اندر نوالے دے۔ جب میں نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، میں حیران ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ آیا اور ایک تالاب سے اپنی چونچ پہ پانی لیا، پانی لینے کے بعد اس آدمی کو پلایا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اپنے چونچ میں پانی لا کر اس بندے کو پلایا، اور پھر وہ پرندہ جو تھا وہ اڑ کے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم ادہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہاڑ سے نیچے اترا، میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، مال لوٹا، مجھے قتل کرنا چاہا، میں نے ان سے منت اور سماجت کی کہ مجھے مت قتل کرو، مجھے چھوڑ دو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پہاڑی کے نیچے پتھر پہ اس کو باندھ دیتے ہیں، 3 دن یہ پیاسا بھوکا ہوگا، اس سے مر جائے گا۔ کہا اس پرندے نے 3 دن گزر گئے، 3 دن تک اس نے مجھے روٹی بھی کھلایا اور اس نے مجھے پانی بھی پلایا۔ جب انتظام اللہ کرے تو پھر دنیا کی طاقتیں، پھر دنیا کی قوتیں یہ بیکار رہ جاتی ہیں۔ جب اللہ پر یقین ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو پتھر کے نیچے بندھا ہوا
پہاڑی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پرندے کے لیے بندوبست کیا۔ آج ہمیں رزق کے حوالے سے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے تکالیف ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے زبانوں پر گلے شکوے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم گلے شکوے کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی صفت ہے، اس سے ہم کیا کچھ نہیں دیکھ رہے، یہ کان اس سے ہم کیا کچھ نہیں سن رہے ہیں، یہ زبان اس سے ہم کیا کچھ نہیں بولتے، یہ آنکھیں اور یہ ناک اس سے ہم کیا کچھ نہیں سن سکتے۔ سب اللہ نے ہم پہ نعمتیں کی بارش کی ہے، لیکن جب کوئی کسی سے کہے کہ کیا حال ہے تو وہ اپنے مصیبتوں کا داستان کو کھول لیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے تنخواہ میں برکت نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں، میں پریشان حال ہوں۔ پریشانی یہ کیسے دور ہوگی؟ یہ ایسے دور ہوگی جب ہم اپنا تعلق اللہ سے بنائیں۔ آج اگر کسی کو کوئی کہا جائے کہ تیرا کام مشکل میں ڈی ایس پی کام آئے گا، یا کوئی گورنر کام آئے گا، یا وزیر اعظم کام آئے گا، تو وہ کتنا اپنے آپ سے خوش رہتا ہے کہ فلانے ٹائم میں فلانے سے کام کر دوں گا، فلانے ٹائم میں فلانے سے کام کر دوں گا، لیکن اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہوتا۔ وہ تو کہہ دے کہ میرا ہاتھ مضبوط ہے، تعلقات ہیں، سفارش ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ جب یہی تعلق اللہ سے ہوگا، جب یہی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے۔ آپ دیکھیں صبر، آج ہمارے اندر صبر کی تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی سے بات کرے تو فوراً اس کے لیے لڑائی، کوئی گاڑی والا دوسرے گاڑی سے آگے ہو جائے تو گالیاں، کوئی ٹریفک والا کسی کو روکے تو گالیاں۔ آج ہمارا صبر کہاں ہے؟ اپنا صبر دے گے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی کس سے بات کرے تو کتنی بے ادبی کے ساتھ اس سے پیش آتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک قریب سے گزرے اور دیکھا کہ ایک آدمی کا پاؤں بھی کٹا ہے، ہاتھ بھی کٹا ہے، دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ کٹے ہیں، اور اس کو پھانسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے چلے گئے اور اس کے ہاتھ چھومے، چور کے ہاتھ چھومے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام کے اندر شیطان کی پیروی کرنے میں اس کے اندر کتنی استقامت ہے، لیکن مجھے رحمان نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، لیکن تب بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ پاؤں بھی کٹا ہے، ہاتھ بھی کٹا ہے، دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ کٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کتنے استقامت میں ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کیا کہا؟ کہا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، ایمان بھی دی ہے، سب کچھ ہمیں اللہ نے میسر کر دی ہے، لیکن ہماری زبان میں شکر نہیں ہے۔ آج شکر کی کتنی کمزوری ہے، کتنے لوگ ہیں، 100 میں سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ بظاہر تو ہر کوئی ادا کرتا ہے، لیکن کوئی کسی سے ملے تو اپنے گلے شکوے کسی سے نہ کرے، اگر کرنی بھی ہے تو رات کے تہجد کے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے آمدنی کم ہے، اے اللہ اخراجات زیادہ ہیں، اے اللہ میرا کم آمدنی میں میرے جو ضروریت سے زائد اخراجات ہیں اے اللہ پورا فرما۔ یہ جو برکت کس چیز کا نام ہے کہ آج ہمارے کمائی کے اندر حرام ملا ہے۔ البین حلال والبین حرام وما بینہما مشتبہات۔ ہم مشتبہ چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ہم ٹائم میں کام
ٹائم سے پہلے ہم چھٹی کر دیتے ہیں، جو کام ہمیں ملتا ہے ہم وہ ادھر ادھر کر کے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تجھے میرا رب دیکھنے والا ہے، لیکن تو اپنے کمائی کے اندر یہ جو کام چوری میں مصروف ہے، یہ اپنی ساری کمائی، حلال کمائی کو حرام کر رہا ہے۔ آج کوئی ہے دودھ والا دودھ میں پانی، ملاوٹ والا ملاوٹ میں پانی، کسی چیز کا کوئی کاروبار کرے تو ملاوٹ سے کوئی چیز خالی ہی نہیں۔ آپ صلحاء کے دیکھیں، صحابہ کے دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں اور ان کے تقوی دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا 3 بچے انتقال کر گئے تو اس کے والدین کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر کسی کے 2، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے 2 بچے بھی نابالغ انتقال کر گئے، اگر ایک بچہ بھی انتقال کر گیا، اگر ماں کے رحم کے اندر وہ بچہ ضائع ہوا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے والدین کو جنت میں داخل۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج نعمتیں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اگر میرے بندے کا بیٹا کا روح قبض کر لیتے ہو، اور پھر فرمایا کہ میرے بندے کا جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ اگر روح اس کا نکال دیتے ہو، تو بتاؤ میرے بندوں کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آپ کے بندے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے عرض کرتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دینا، اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دینا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صبر پر دیکھیں کہ حضرت حنا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ ہے، آپ ان کی صبر دیکھیں، ان کی تحمل دیکھیں کہ ان کا خالہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نے کہا آپ کا بھائی عبداللہ شہید ہو گیا، کسی نے کہا آپ کا بیٹا خلاد شہید ہوا، کسی نے کہا آپ کا شوہر شہید ہوا۔ شوہر کا نام سن کر ایک چیخ نکلی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اگر ہمارا بھائی یا باپ یا کوئی رشتہ دار یا عزیز اقارب میں کوئی مر جائے، عورتیں تو نوحہ کرتی ہے، عورتیں تو اپنے گریبان چاٹتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نوحہ کرنے والے خواتین ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ آج دین صرف رسم اور رواج کا نام بن چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقے کو آج اپنانا اتنا مشکل ہو چکا ہے۔ شادی میں گانے مت لگاؤ، اللہ کے ناراضگی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، یعنی مجھے گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا خوشی ہے، یہ ایک ہی خوشی آتی ہے، وہ خوشی اللہ کے نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، وہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز طریقے کے نافرمانی میں گزر رہی ہے، وہ خوشی اللہ کے ناراضگی میں گزر رہی ہے، وہ راتیں فلمیں دیکھنا، وہ راتیں اللہ کے گناہوں میں، وہ راتیں اللہ کے احکامات کو بس پوچھ ڈالنے میں گزر رہی ہے۔ یہ کیا؟ یہ آج ہمارے زندگیوں کے اندر جو ہمارے زندگیوں میں یہ جو رونق ہے، یہ ہمارے دعائیں قبول کی نہیں ہوتی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب ہم گناہ کو گناہ سمجھنے لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نمازیں بھی قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر صبر اور استقامت کا جو مادہ ہے وہ بھی پیدا کرے گا۔ آج گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بھی گناہ ہے۔ چند لمحوں کے لیے، مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا، مشقت چلی جائے گی، نیکی برقرار رہے گی۔ لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، لذت نکل جائے گی، گناہ برقرار رہے گا۔
ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ آخری بات یہی ہے کہ ایک آدمی کا پرسوں ریاض کے اندر انتقال ہوا، یعنی حالت نزع کے اندر تھا، روح نکلنے والے تھی، لوگوں کو بٹھایا کہ میں 2 نصیحتیں کرنے جا رہا ہوں، اس پہ خود بھی عمل کرو، ہمارے رشتہ داروں کو بھی یہ بات بتائے اور عام مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائے۔ پہلی نصیحت، میرا ارمان تھا میرے دل میں کہ میری روح نکلنا تو ایسی ہے، جانا تو دنیا سے ویسے ہے، لیکن میرے روح میرے ماں کے گود میں نکلتا تو یہ میرے دل میں ایک بہت بڑا ارمان ہے، میں بچ نہیں سکتا، میری زندگی آخری لمحات کے اندر ہے، یہ بات میرے گھر والوں کو سب لوگوں کو بتا دینا۔ دوسرا چونکا دینے والی بات ہے، وہ دوسری بات اس کی طرف توجہ رکھے کہ وہ یہ ہے کہ وہ بات کہ وہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے ملنے والا ہوں، میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کر رہا ہوں، میرے دل میں ارمان ہے کہ ہائے کاش کہ وہ میں کر لیتا، وہ یہ کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کہ میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرے دل میں افسوس ہے، ارمان ہے، یہ زندگی اس بات میں خود عمل نہ کر سکا، لیکن یہ عام مسلمانوں کو بھی بتا دینا، میرے دوست کو بھی بتا دینا، اور میرے ساتھ یہاں پہ رہنے والے سب اس بات پہ عمل کریں۔ آپ دیکھیں دنیا کی زندگی کتنی قلیل ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، ہم اس زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں، ہم اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کریں، ہم اپنے آپ کو قبر کے سوال جواب کے لیے تیار کریں کہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی، یہ عشرتیں، یہ گناہ، یہ سب ہمارے ساتھ قبر ہی کے اندر جائے، یہ زندگی معمولی زندگی ہے، اس زندگی کو آخرت کی زندگی کی طرف کیا کرے، فکر کرے، غور و فکر کرے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں، اپنے ماضی کے گناہوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں اور اس میں ندامت رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے اندر رونقیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی کے اندر پریشانی مسائل تو ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا